السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بک. حاضر خدمت ہے مہر النساء شاہ کا ناول بسمل، ایپیسوڈ 52. تھانے کا سارا عملہ یکدم چاقو چوبند ہو گیا تھا. ہر کوئی اس کے آگے پیچھے گھوم رہا تھا سوائے وریام بیگ کے، جو چپتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا. وہ سسٹم کے اس سیاہ باپ کے متعلق رائے نہیں دیتا تھا، مگر اس کی آنکھیں بہت کچھ کہتی تھیں. وہ چپ تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اسے بولنا نہیں آتا. مجھے FIR کروانی ہے وریام صاحب. وہ ہر ایک کو نظر انداز کرتا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا. اس کی تیاری، محصور کن خوشبو، کہیں سے لگتا تھا کل رات اس کا بھائی قتل ہوا ہے. لکھوائیے کمبیر صاحب، شوق سے لکھوائیے. میں تھانے کا افسر ہوں، سپاہی نہیں. جس کا کام ہے وہ کر دے گا. لیکن فاروقی صاحب نے کہا تھا آپ میری رہنمائی کریں گے. کوئی بات نہیں، میں انہیں کال کر دیتا ہوں کہ آپ افسر ہیں، سپاہی نہیں. وریام نے بمشکل غصہ ضبط کیا اور آگے بڑھایا. نہیں، کال کی کیا ضرورت ہے؟ میں بھول گیا تھا کہ آپ وہی معصوم انسان ہیں جسے گنز پکڑنا بھی نہیں آتا. FIR کے مطابق پھر کیا ہی معلوم ہوگا. وہ آگے آیا، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر ایک کرسی پہ بیٹھا. اس کی دوسری طرف قیس بیٹھا تھا. FIR لکھی گئی جس میں بیان کے مطابق تضاد تھا. وہ چپ چاپ لکھواتا رہا. امیروں کے پھینکے روپوں نے قانون کو دیمک بن کر چاٹا تھا. FIR لکھوا کر اس نے میز سے چابیاں اٹھائیں اور باہر نکل گیا. وہ مزید اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا. اس کے خون میں ابال اٹھ رہے تھے. قیس پرسکون سا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا. اس کے جانے کے بعد اس نے تھانے دار سے درخواست کی کہ اسے زینیہ حاکم سے ملنے دیا جائے. غریب عوام کے لیے شاید کوئی مختلف اصول ہوتا، مگر اس ملک میں امیر لاڈلی اولاد تصور کیا جاتا ہے. چند منٹ بعد وہ زینیہ حاکم کے عین سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ رہا تھا. گردن ویسی ہی اٹھی ہوئی، چہرے پر کرو فر اور روب ویسا ہی. زینیہ حاکم اس سے ہار گئی تھی. اسے اور کیا چاہیے تھا؟ وہ اسے ذلیل کر چکا تھا. اب کم از کم وہ اس کے سامنے گردن اٹھانے کی جرت نہیں کر سکتی تھی. وہ چند پل خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے. دونوں کے درمیان لفظوں کا کوئی تبادلہ نہیں ہوا. ایک لمبی خاموشی تھی جو ان کے درمیان بولتی رہی. وہ بس اسے دیکھ رہا تھا. اس کی گردن پہ خراشیں دیکھ اس نے بے اختیار اپنی مٹھی بھینچ لی. اسے خود پہ غصہ آنے لگا. وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے سامنے میز پر آ کر بیٹھا. بلب کی چبھتی روشنی اس کی پیٹھ نے روک لی تھی. یہ روشنی چبھ رہی ہے؟ نرمی سے پوچھا. زینیہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس زخمی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی. قیس نے جھک کر اس کے ماتھے کے زخم کو چھوا. زینیہ نے کراہیت سے اس کا ہاتھ جھٹکا. قیس نے وہی ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے مروڑا. اس کی آنکھیں پانی سے بھرنے لگیں. وہ اب اس کی گردن پہ لگے زخم کو چھو کر دیکھ رہا تھا. گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی. مجھے غصہ آ گیا تھا. دیکھو کتنی بڑی چوٹ لگ گئی. درد ہو رہا ہے. اس کا ہاتھ چھوڑ کر اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا. زینیہ نے ایک بار پھر اسے جھٹکا. تم سے جتنی دفعہ محبت سے بات کرتا ہوں تم اتنی دفعہ مجھے جھٹکتی ہو. کبھی سوچا ہے مجھے کتنا برا لگتا ہوگا؟ مجھ سے دور ہو جاؤ قیس، مجھے تم سے گھن آ رہی ہے. مجھے بھی تم پہ پیار نہیں آ رہا. 1000 مردوں کے بیچ تھانے میں رات گزار چکی ہو، کم از کم اب تم پہ پیار نہیں آ سکتا. وہ اٹھ کر اس کی دائیں طرف کرسی کھینچ کر بیٹھا. اگلے چند لمحے ایک بار پھر خاموشی میں گزرے. بلب کی روشنی میں ان دونوں کے سائے لمبے ہو رہے تھے. خوش کیوں نہیں ہو تم؟ اس نے قیس کو دیکھتے ہوئے دھیرے سے پوچھا. اسے دور بھیج دیا. میرے لیے ذلت کے دروازے کھول دیے، پھر بھی تم خوش کیوں نہیں ہو؟ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تھے. خوبصورت، قد، خاندان، پیسہ، سب برطرف ہو گیا. روح کی نظر سے دیکھو تو وہ دونوں اس وقت تباہ اور تباہی تھے. تمہاری گردن کیوں نہیں جھکی؟ یہ روب کس چیز کا ہے؟ لوگ تمہارے چہرے پہ تھوکنا چاہتے ہیں، پھر کیا ہے جس نے تمہیں اتنا پرسکون رکھا ہے؟
وہ شاید الجھن کا شکار تھا۔ میں بہت خوفزدہ ہوں۔ اس نے ہتکڑی والے ہاتھ میز پہ رکھے۔ سرخ نیل پینٹ لگی اس کی انگلیاں لرز رہی تھیں۔ دیکھو، میرے ہاتھ بھی کانپ رہے ہیں۔ میں یہاں رہ کر مر جانا چاہتی ہوں لیکن باہر نہیں نکلنا چاہتی۔ لیکن تم وہ انسان نہیں ہو جس کے آگے میں اپنا خوف رکھوں۔ لوگ مجھ پہ تھوکنا چاہتے ہیں۔ میں تم پہ تھوکتی ہوں، تمہاری موجودگی پہ تھوکتی ہوں۔ کوئی جوتا تھا جو بھگو کر قیس کے منہ پہ مار دیا گیا تھا، مگر اثر نہ ہوا۔ قیس نے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اب بھی وقت ہے، اس پہ دست برداری دو۔ میں تمہیں ہر طرح کی ذلت سے بچا لوں گا۔ تمہاری بہت بری عادت ہے عبداللہ۔ تمہیں لگتا ہے تم پریٹینڈ کرو گے اور سب کو سچ لگے گا، لیکن تم حقیقت سے واقف ہوتے ہو، پھر بھی تم وہی کرتے ہو جو تم چاہتے ہو۔ تم جانتے ہو یہاں سے نکل کر میرے لیے سب ہو سکتا ہے، زندگی نہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ خوف، ذلت، بے بسی، تکلیف، اسے بیک وقت بہت کچھ محسوس ہو رہا تھا۔ یہاں سے نکل کر مجھے غیرت کے نام پہ قتل کیا جائے گا، کیونکہ میں وہ ہوں جس نے خاندان کی عزت خراب کی۔ میں اس وقت اتنی خوفزدہ ہوں کہ میں تم سے منت کرنا چاہتی ہوں، مجھے پلیز یہاں سے نکالو، یا شاید یہ کہ مجھے یہاں سے مت نکالو۔ اس نے چہرہ ہاتھوں میں گرا لیا۔ روتے ہوئے اس کا پورا وجود ہچکولے کھانے لگا۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، اٹس اسکیری۔ مجھے باہر بھی نہیں جانا۔ یہ تم نے کیا کر دیا عبداللہ؟ عبداللہ زمان کمبیر اسے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا، بے حد سکون سے، آرام سے۔ اس کا جھلسا ہوا بازو دیکھ رہا تھا، اس کی گردن پہ پڑے نشان بھی اور چہرے پہ کچھ نشان بھی تھے۔ ہر اس تکلیف کا ازالہ ہو رہا تھا جو اسے ملی تھی۔ اتنا تو ڈیزرو کرتی تھی وہ ہرٹ ہوا تھا۔ زینیا کو بھی ہرٹ ہونا چاہیے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید میں تمہیں نہ رونے دیتا، لیکن تم نے غلطی کی ہے، اور اس وقت تمہیں روتے ہوئے دیکھ کر مجھے بہت سکون مل رہا ہے۔ بازو سینے پہ باندھے بے حد سنجیدگی سے بتایا، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ تکلیف دوں گا۔ وہ صفاقی سے بولا، تمہیں بہت شوق تھا لوگ تمہیں دیکھیں، تمہیں سنیں۔ کل پوری کچہری تمہیں دیکھے گی، بلکہ اس وقت بھی سارا پاکستان تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تمہیں مقام چاہیے تھا نا؟ ٹھنڈے لہجے میں کہتے وہ آگے ہوا، کاٹدار نگاہیں زینیا کے وجود پہ جمائے رکھیں۔ ذلت کے معاملے میں تمہارا مقام سب سے اونچا ہو گیا ہے۔ اس نے چہرہ اٹھا کر قیس کو دیکھا۔ میں نے تمہارے لیے بہت کچھ کیا ہے قیس، تمہیں کوئی حق نہیں ہے تم بدلے میں میرے ساتھ یہ کرو۔ اس رات میں نے تمہاری بیماری ڈھانپ لی تھی، تمہیں کوئی حق نہیں تھا تم مجھے یوں ظاہر کرو۔ یہ گلہ بھی تھا اور منت بھی۔ میں کر رہا ہوں؟ اس نے بے یقینی سے سینے پہ انگلی رکھ کر پوچھا۔ You asked for it۔ میں تمہارے پاس آیا تھا، میں نے کہا تھا اسے چھوڑ دو اور میرے پاس واپس آ جاؤ، لیکن تم… ٹھیک ہے، میں نے اسے چھوڑا، اس کا خیال، اس کی واپسی کی امید، اس کی فکر، سب چھوڑا۔ میں نے مہدی کمبیر پر دستبرداری دی۔ وہ اس کی بات کاٹ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ قیس ٹھہر گیا، اسے دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں تیزی سے تپش ابھری۔ دل سے چھوڑو اسے، یہ لفظ مجھ پہ اثر انداز نہیں ہو رہے۔ قیس سختی اور بے بسی کے درمیان بولا۔ میرے پاس لفظ تھے، لفظ ہیں، اور اگلے کئی سالوں تک لفظ ہی رہیں گے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے قیس کا چہرہ دھندلا پڑ گیا، آنسوؤں نے سب دھندلا کیا۔ دل اس کے ساتھ تھا، ہے اور رہے گا۔ اس نے بے اختیار ہچکی لی۔ اسے پلیز ڈھونڈو، وہ نہیں مرا، وہ زندہ ہے۔ اسے واپس لاؤ پلیز، وہ نہیں مرا۔ جانتا ہوں میں، وہ دھیرے سے بولا۔ زینیا کا سانس جہاں تھا وہیں تھم گیا۔ وہ نم آنکھوں سے ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ جو اسے لے گئے ہیں بالکل ٹھیک کیا ہے، اس نے مجھے ہرٹ کیا، اب اسے ہرٹ ہونا چاہیے۔ وہ بہت بری موت مرے گا، بلکہ یوں سمجھو وہ مر گیا۔ یہاں سے جانے کے بعد اس کی زندگی کیا ہے؟ تم نے مارا ہے اسے، وہ جہاں ہے تم لے گئے ہو۔ اسے تمہارے قریب نہیں آنا چاہیے تھا۔
اسے ہمارے درمیان نہیں آنا چاہیے تھا۔ جو ہمارے درمیان آئے گا میں اسے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ یہ تم نے کیا ہے؟ زینیا کی آواز اس کی اپنی نہیں لگتی تھی، چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ یہاں تمہارا اعتراف جرم ریکارڈ ہونا ہے، میرا نہیں۔ شانے اچکاتے شاہ نے بے نیازی سے کہا۔ اور میرے متعلق اتنے جھوٹ کیوں گڑھے؟ اگر تمہیں واقعی مجھ سے محبت ہے تو میں یہاں کیوں ہوں؟ اس نے ہتکڑی میں جکڑے اس کے ہاتھ تھام لیے اور ان پہ انگلی ٹریس کرنے لگا۔ وہ جتنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کرتی قیس اتنی گرفت سخت کرتا۔ وہ اس کی ملکیت تھی۔ کیونکہ تم نے مجھے ہرٹ کیا زینیا۔ میں نے تم سے بہت محبت کی اور تم نے مجھے چھوڑ کر ہر دفعہ اسے چنا۔ کتنی بار سمجھایا تھا تمہیں، لیکن تم ہر دفعہ میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھاتی رہیں۔ اب بلاؤ اسے، میں دیکھتا ہوں وہ تمہارے لیے آتا ہے یا نہیں۔ زینیا کے لب استہزائیہ مسکراہٹ میں ڈھلے۔ تمہاری محبت بہت خود غرض ہے، صرف اپنے بارے میں سوچتی ہے، لیکن یاد رکھنا I'll survive this. Obviously you will. یہ سروائیو کرنے کے بعد ہی تو تم میرے پاس آؤ گی۔ ملکہ بننے کی اوقات نہیں تھی تمہاری، لیکن محل میں حرم میں رکھی عورتیں کتنی ہیں کسی کو کیا معلوم۔ وہ اس قیس کو نہیں پہچان سکی جسے وہ جانتی تھی۔ وہ اندھیرے اور روشنی کے درمیان ٹھہرا تھا، اور یہ آدمی اس کے چاروں اطراف اندھیرا تھا۔ اس کے لمس میں بس گھٹن اور کراہیت تھی۔ زینیا کو اپنے سارے بدن میں چیونٹیاں رینگتی محسوس ہوئیں۔ تمہارے لیے اب بھی واپسی ہوگی، لیکن حیثیت بدل کر۔ وہ چند لمحے مزید اسے دیکھتی رہی، پھر ہنس پڑی، گیلی نم آنکھوں سے، عجیب کھوکھلے انداز میں ہنس پڑی۔ گردن جھکائے وہ ہنستی چلی گئی، پھر سیدھی ہوئی، انہی مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ I am not a prize to be won. ایک ایک لفظ توڑ کر ادا کیا۔ سچ بتاؤں تو یہاں ایک ایک منٹ مشکل ہے۔ کل کا دن قیامت کا ہوگا، میں چاہتی ہوں تم مجھے نکالو۔ کوئی آئے اور یہاں سے مجھے نکال لے، لیکن یہ نہیں ہوگا۔ بس تم ایک بات یاد رکھنا، تم میرے ہر لمحے کی تکلیف کا حساب دو گے۔ یہ بہتان، یہ ذلت، یہ قید، تم ہر چیز کا حساب دو گے۔ میرے باہر آنے کا انتظار کرو، تم میری خاک تک نہیں پا سکو گے۔ اس کے ہنسنے پہ اس کے بال کندھے سے ڈھلک کر آگے کو گر رہے تھے۔ قیس مبہوت رہ گیا۔ اس کی گرفت زینیا کے ہاتھوں پر ڈھیلی پڑی۔ اب یہاں سے جاؤ، اس سے پہلے میں چلا چلا کر سب کو اکٹھا کروں۔ یہاں سے جاؤ۔ وہ اس کی طرف پیٹ کر گئی۔ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس کی پشت پر پھیلے شہد رنگ بال کسی آبشار کی مانند تھے۔ قیس سانس لینا بھول گیا۔ کئی لمحے، کئی سانسیں وہ یوں ہی اسے دیکھتا رہا، پھر میکان کے انداز میں اس کے بال اپنے ہاتھوں میں لیے، نہایت نرمی سے انہیں آنکھوں سے لگایا، پھر ناک کے قریب لے جا کر ان کی خوشبو محسوس کی۔ زینیا حاکم جامد رہ گئی، وہ ہل بھی نہ سکی۔ قیس اب اس کے بالوں کو لبوں سے چھو رہا تھا۔ کوئی بے اختیاری کیفیت تھی جس میں عقل کھو چکا تھا۔ اس کی قربت، اس کی خوشبو، وہ قابو کھو رہا تھا۔ تم میری شکل نہیں دیکھنا چاہتی، درست، مگر میں سوائے تمہارے کسی اور کو دیکھ نہیں سکتا۔ میرا کیا؟ مدھم مخمور لہجہ۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، بازو فوراً سینے پہ باندھ لیے، شال سے بال ڈھکے، چہرہ ڈھکا۔ وہ خوفزدہ تھی۔ قیس کے دل کو کچھ ہوا۔ میں کچھ بھی نہیں بھولوں گی۔ میں باہر آ کر تم سے اپنا حساب لوں گی۔ لمحوں کی فسوں خیزی ایک جھناکے سے ٹوٹی۔ قیس چہرے پہ ہاتھ پھیرتا، گہری سانس بھرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ فی الحال تم یہاں بیٹھ کر میرا حساب چکاؤ، مسز مہدی کمبیر۔ ٹھنڈے حقارت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے وہ باہر نکل گیا۔ البتہ اس کا سارا جسم کپ کپا رہا تھا۔ ایس ایچ او کے ساتھ باہر جاتے ہوئے اس نے مزید کچھ کہا تھا۔ اس کے بازو کا زخم اور مزید کسی زخم کا کوئی علاج نہیں ہونا چاہیے۔ جتنا ہو سکے سختی سے پیش آئیں۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے وہ رکا۔ گارڈ نے نامحسوس انداز میں کچھ رقم ایس ایچ او کی جیب میں بھر دی۔ میرے کہے پہ عمل ہو جانا چاہیے۔ بالکل سر، جیسا آپ چاہیں۔
وردی والا ایمان کا سودا کرتے ہوئے ہنستا رہا۔ اندر اس کمرے میں موجود زینیہ حاکم کے لیے یہ رات بہت لمبی تھی۔ قیس کے جاتے ہی اس کے چہرے پہ شکست اور خوف کے آثار دوبارہ نمودار ہونے لگے تھے۔ وہ واپس اس کرسی پر آ کر بیٹھی مگر اس کے جسم میں سانس نہیں تھا۔ قیس گمبھیر اس کے جسم سے ساری سانس نکال چکا تھا۔ کھانا اپنے آپ میں ایک نری اذیت ہوتا ہے مگر وہ اذیت اس وقت بڑھتی ہے جب سلاخوں کے پار کوئی اپنا کھڑا ہو۔ زینیہ حاکم کے لیے وہ لمحہ موت تھا جب اس کوٹھڑی میں ایس ایچ او کی میت میں جھکے ہوئے کندھوں کے ساتھ حاکم نواب اندر آئے۔ وہ اس کرسی پہ مر گئی تھی، ہمیشہ کے لیے۔ وہ اس تھانے سے شاید نکل آتی، وہ یہاں سے کہیں دور چلی جاتی مگر وہ یہاں مری تھی۔ یہ اس کی پہلی موت تھی۔ پہلی موت یاد رہتی ہے، وہ اسے یاد رکھے گی۔ حاکم بغیر اس کی طرف دیکھے کرسی کھینچ کر اس کے دائیں جانب بیٹھ رہے تھے۔ وہ نگاہیں نہیں ہٹا سکی۔ ذلت کی اتھاہ گہرائیاں تھیں جن میں وہ ڈوب گئی۔ کئی لمحے بعد حاکم نے اس کا جلا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ میں جانتا ہوں عبداللہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ان کا سر جھکا ہوا تھا۔ تمہیں یہاں لا کر اس نے بہت غلط کیا ہے۔ میں نے پتہ کیا ہے، ایف آئی آر ہو گئی ہے۔ فکر مت کرو، میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گا، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ زینیہ خاموش رہی۔ چند لمحے وہ خود بھی کچھ نہیں کہہ سکے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہاں بیٹھ کر وہ کیا کہیں۔ وکیل کا بندوبست ہو گیا ہے، وہ بہت دیر بعد بولے۔ بشر نہیں آیا؟ اٹک اٹک کر الفاظ ادا ہوئے۔ وہ ہوٹل میں ہے، اسے کچھ کام پڑ گیا تھا۔ ہم عبداللہ کے گھر جا رہے ہیں، تم فکر مت کرنا۔ انہوں نے مڑ کر ایس ایچ او کو دیکھا۔ کوئی ڈاکٹر بلوائیں، اس زخم کا علاج ضروری ہے۔ ایس ایچ او نے کچھ سخت کہنے کو منہ کھولا مگر اسی پل وریام اندر داخل ہوا۔ وہ کافی عجلت میں لگتا تھا۔ حاکم کو دیکھ کر ٹھہر گیا، پھر ایس ایچ او کو دیکھا۔ انہوں نے آنکھوں میں تعارف کروایا، وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ میں کیس کا انچارج ہوں، وریام بیگ۔ وہ حاکم کے قریب کھڑے ہوتے ہوئے بولا، پھر زینیہ کا زخم دیکھا اور باہر کسی کو آواز دی۔ کہہ کر گیا تھا میں، ڈاکٹر بلواؤ، کیوں نہیں آیا؟ انداز میں سخت ناگواری تھی۔ تم فکر مت کرنا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حاکم اب بھی اس سے وہی دہرا رہے تھے۔ زینیہ چپ چاپ انہیں تکتی رہی، یوں ہی ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے۔ عبداللہ سچ کہہ رہا ہے، اس نے روانی میں وہ کہا جو آج تک نہیں کہہ پائی تھی۔ حاکم نواب کے اس مضبوط ہاتھ نے اسے بھی مضبوطی تھما دی تھی۔ زندگی میں پہلی دفعہ۔ اگر وہ اس کی بنیادیں مضبوط رکھتے تو کسی بالاج میر نے اسے کمزور نہ کیا ہوتا، کسی عبداللہ زمان سے وہ ہاری نہ ہوتی۔ میرا اور مہدی کا نکاح ہو چکا ہے، باقی سب جھوٹ ہے، صرف یہ سچ ہے، وہ نکاح سچا ہے۔ چند لمحوں کے لیے وہ ساکت رہ گئے، بالکل خالی ہاتھ۔ بالاج کا دوست تھا مہدی، زینیہ نے اضافہ کیا۔ بالاج نے مجھے طلاق دے دی تھی ابا، اور پھر اس نے کہا کہ وہ مجھ پہ بدکار عورت جسے غیرت کے نام پر قتل کیا جاتا ہے کرے گا۔ میں ڈر گئی تھی ابا، میں راضی ہو گئی، لیکن اس نے باپ کا ہاتھ مزید مضبوطی سے جکڑ لیا، ہونٹ کاٹے بالکل کسی ننھے بچے کی مانند۔ میں نے مہدی سے طلاق لے کر بالاج سے دوبارہ شادی سے انکار کر دیا تھا، مجھے بالاج کے پاس واپس نہیں جانا تھا۔ وہ انہیں ٹھہر ٹھہر کر توڑ توڑ کر بتاتی رہی۔ اس کے سامنے کھڑا وریام بھی سنتا رہا، حاکم بھی سنتے رہے۔ کئی لمحے بعد حاکم بغیر کچھ کہے اٹھ رہے تھے، کندھے مزید بھاری، آنکھیں جھکی ہوئی۔ میرا کوئی قصور نہیں تھا، میں ڈر گئی تھی، مجھے لگا تھا بالاج آپ کو بتائے گا اور سب ختم ہو جائے گا۔ وہ اب بھی کچھ نہیں بولے، سنا، ضبط کیا اور چپ رہے۔ فریدہ اندر آئی تو وریام حاکم کے ساتھ باہر نکل گیا۔ قیس گمبھیر نے زینیہ حاکم سے جو چھینا تھا اس کا ازالہ کوئی نہیں کر سکتا تھا، قیس خود بھی نہیں۔ فرد جرم وہ گاؤں سے آئی لڑکی تھی جس کے خواب بڑے بڑے تھے۔ اسے اپنی گاڑی چاہیے تھی، گھر، پیسہ، سب۔ مگر جس گاڑی میں وہ بیٹھی تھی وہ پولیس موبائل تھی۔ گاؤن بدل چکا تھا،
اس کے گھر کی طرف سے آئے سفید رنگ کے لباس میں سفید ہی دوپٹہ سر پہ اوڑھے اس نے چہرہ ڈھانپ رکھا تھا۔ عدالت کے باہر اسے ایک بار پھر جس چیز کا سامنا کرنا پڑا وہ ذلت تھی۔ انسان نے جو کام نہ کیا ہو اس کی سزا جھیلنا ذلت ہی ہوتی ہے۔ وہ موبائل میں بیٹھی خالی خالی نگاہوں سے اس ہجوم کو دیکھتی رہی جن کے پاس کوئی ثبوت تک نہ تھا کہ وہ گناہ گار ہے۔ لوگ فیصلہ کرنے والے ہوتے کون ہیں؟ عدالت کے باہر لوگوں کا سمندر تھا، عوام مشتعل تھی، میڈیا کا جم غفیر تھا، کیمرے اور مائکس تھامے کھڑے لوگوں کو بس خبر چاہیے تھی۔ وہ 3 سے 4 خواتین کے نرغے میں تھی اور ان کے گرد پولیس کا دائرہ تھا۔ ان کے آگے قیادت میں وریام تھا۔ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ درمیان میں راستہ بناتا نکلتا جا رہا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ بھی زینیا کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا تھا۔ زینیا نے گردن جھکا رکھی تھی، اسے دھکے لگے، اس کے جلے ہوئے بازو کو کئی بار زور سے پکڑا گیا، اس کے پیروں پہ بھاری بوٹ اس کی انگلیاں کچلتے چلے گئے۔ مجمع میں کئی لوگوں نے اسے گالی نکالی تھی۔ وہ لب بھینچے گردن جھکائے چل رہی تھی۔ قیس زمان اسے اس مقام پر لے آئے گا، یہ اس نے زندگی میں نہیں سوچا تھا۔ اس نے ہلکی سی گردن اس وقت اٹھائی تھی جب وہ کمرہ عدالت میں لائی گئی۔ وریام اس سے ذرا فاصلے پہ بیٹھا اس سے کچھ کہہ رہا تھا، شاید عدالتی کارروائی سمجھانے کی کوشش۔ زینیا کی نگاہیں اس طرف اٹھیں جہاں سے قیس گمبھیر اندر آ رہا تھا۔ سپاٹ چہرے کے ساتھ میرا اس کے ساتھ تھی اور ایک طرف بختیار۔ وہ ایک مکمل خاندان تھا، مصیبت میں ساتھ ساتھ۔ اس نے گردن پھیر کر نہیں دیکھا مگر وہ سن سکتی تھی۔ بلوچی زبان میں بات کرتے ہوئے اس کے دادا اس کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے، اس کے کزن اور اس کے چچا بھی۔ وکیل اس کے دائیں طرف آ کر بیٹھا تب اس کی نگاہ بشر سے ملی۔ چند لمحوں کا کھیل تھا، وہ اسے دیکھتا رہا۔ زینیا نے بھی اسے ہی دیکھا۔ وہ اس کی نظروں میں اپنے لیے جو دیکھنا چاہتی تھی وہ مفقود تھا۔ پھر وہ بغیر کچھ کہے اس سے پچھلی نشست پہ بیٹھ گیا۔ وہ لا تعلق تھا، ایسے جیسے اسے جانتا تک نہ ہو۔ عدالتی کارروائی شروع ہو گئی تھی۔ فرد جرم عائد ہونے والا تھا۔ وہ شاید ملزمہ سے مجرمہ بننے والی تھی۔ عدالت کی طرف سے اسے ایک کاغذ دیا گیا تھا جن پہ ان الزامات کی وہ فہرست تھی جو اس پہ لگائے گئے تھے۔ اس نے ہر لفظ پڑھا۔ پھر اس نے دیکھا قیس اسے ہی تک رہا تھا۔ زینیا چند پل اسے دیکھتی رہی۔ پھر اس نے پین تھاما اور کاغذ پہ لکھا پلیڈ ناٹ گلٹی۔ لکھ کر اس نے قیس کو دوبارہ دیکھا۔ اسے شبہ ہوا تھا کہ زینیا تلخی سے مسکرائی ہے۔ پھر اس نے بے آواز اس کے لب ہلتے دیکھے۔ I am not a prize to be won۔ وہ انکار کر رہی تھی ہر اس الزام پہ جو اس پہ لگایا گیا تھا۔ ہاں مگر اس نے دعوت دے ڈالی تھی ہر اس ذلت کو جو اگلے چند پل میں اس کا مقدر بننے والی تھی۔ اس نے کاغذ آگے بڑھایا۔ وکیل نے بآواز بلند وہ 3 الفاظ پڑھے۔ قیس نے سر کو ہلکا سا خم دیا، یوں جیسے اس نے اس چیلنج کو قبول کیا ہو۔ اب جنگ تو پھر جنگ سہی۔ مدعی 10 لاکھ کا سیاہ سوٹ پہنے، 2 لاکھ کے چمکتے جوتے پیروں میں ڈالے، بالوں کو اچھی طرح سیٹ کیے وہ کٹہرے میں کھڑا تھا۔ اس نے ایک نظر زینیا کو دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا آ گیا تھا ان کے درمیان؟ کیا شے تھی جس نے قیس کو اس نہج پہ لا کھڑا کیا، یا پھر وہ ایسا ہی تھا، ایک ذرا سی غلطی، غلط فہمی پہ چھاؤں سے کھینچ کر دھوپ میں کھڑا کرنے والا استغاثہ، یعنی سرکار کی طرف سے وکیل جو مدعی کی طرف سے ہوتا ہے۔ وہ قیس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ آپ عدالت کو اپنا نام اور پیشہ بتائیں۔ قیس کے سامنے کھڑا وکیل کہہ رہا تھا، قیس زمان کمبیر، میں پچھلے کئی سالوں سے ایک فیشن ڈیزائنر اور صنعت کار ہوں۔ گردن اٹھائی سنجیدگی سے جواب دیا، مقتول سے آپ کا تعلق؟ وہ میرے چچا کا بیٹا تھا۔ 31 دسمبر سے 1 جنوری کی رات کیا ہوا تھا اور آپ اس واقعے کا ذمہ دار کسے سمجھتے ہیں؟ اس نے گردن ترچھی کر کے ایک بار پھر زینیا کو دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل کیا وہ یہاں سے پلٹ جائے۔ اس پہ غصہ، نفرت، اس پہ آیا طیش ایک طرف، مگر وہ تو زینیا تھی۔ اس نے قیس کمبیر کو ہر بھنور سے باہر نکالا تھا، اس کی محفوظ پناہ گاہ۔ وہ اس کے لیے تو کچھ بھی کر سکتا تھا نا۔ اس نے ڈھیر سارا تھوک نگلا، ہر خیال کو جھٹکا اور کہنا شروع کیا،
ہر وہ لفظ جس پہ کوئی بھی شریف انسان زمین میں گڑ جائے۔ وہ ایسے ایسے قصے سناتا رہا جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ بھری کچہری میں اس پہ بہتان لگا رہا تھا۔ قیسم کے کئی مردوں سے اس نے زینیا کا رشتہ جوڑا۔ وہ جوں جوں گردن جھکا رہی تھی، قیس زہر اگل رہا تھا۔ اس کے کردار کے بخیے بری طرح ادھیڑ دینے کے بعد وہ ہر طرح سے اسے لالچی اور فراڈ ثابت کرتا رہا۔ وہ بس سنتی رہی۔ وہ اس کے سامنے اس کی نظروں سے گر رہا تھا اور گرتا چلا گیا۔ اس نے زینیا اور مہدی کے تعلق کو ایک گالی بنا دیا اور اپنے آپ کو فرشتہ ثابت کرنے کے لیے الزامات لگائے کہ وہ یعنی زینیا حاکم کئی بار اسے پروووک کر چکی ہے۔ میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے بھائی کے قتل کی تفتیش کروائی جائے۔ پیسے اور ذاتی عناد کی بنا پہ میرے بھائی کے ساتھ ہونے والی اس ناانصافی کے لیے زینیا حاکم کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، ورنہ اس طرح ہم کتنے بھائی کھو دیں گے۔ میں جسے کھو چکا ہوں وہ واپس نہیں آ سکتا، لیکن کوئی اور اس تکلیف سے گزرے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کٹہرے سے نیچے اتر آیا۔ وکیل ہاتھ اٹھا اٹھا کر اس کے حق میں اور مہدی کمبیر کی شخصیت اور اس کے کردار کے گن گا رہا تھا۔ زینیا سن رہی تھی۔ ایک معصوم کے کردار کے پرخچے اڑا کر اب ایک مرد کے کردار کے گن گائے جا رہے تھے۔ مرد کا اچھا کردار کسی کو یاد نہیں رہتا اور عورت کا برا کردار کوئی بھول نہیں پاتا۔ اس کا اچھا کردار ایک مرد نے برا بتایا تھا اور یہ معاشرہ اب اسے نہیں بھولنے والا تھا۔ تفتیش۔ کٹہرے میں کھڑے وریام بیگ سے حلف لیا جا رہا تھا۔ ہلکے آسمانی رنگ کی وردی والا مرد ہاتھ ہوا میں بلند کیے حلف لے رہا تھا۔ اس نے ایک نظر زینیا کو دیکھا، پھر قیس کو اور پھر دوسری رو میں بیٹھے ایس پی کو۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اس سے جو کہہ رہے تھے وہ سمجھ چکا تھا۔ خیر اپنے بارے میں وہ کہتا تھا، وریام پیدا ہی نافرمان ہوا ہے۔ سنجیدہ اور بے تاثر چہرے کے ساتھ اس نے کہنا شروع کیا، 31 دسمبر کی رات 12 بجے سے کچھ ہی دیر قبل میں کرائم سین پر پہنچا، جو کہ بہت بری طرح جل چکا ہے۔ فورینزک ٹیم پولیس سے پہلے آ چکی تھی اور ان کی دی ہوئی رپورٹ مجھے آج صبح ہی موصول ہوئی ہے۔ 2 دن کی ہنگامہ آرائی اور مصروفیات کے باعث اب تک کرائم سین کا معائنہ بھی 100% نہیں ہو سکا۔ مجھے اب بھی لگتا ہے کچھ مسنگ ہے۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بے حد روانی کے ساتھ کہہ رہا تھا، ابتدائی تفتیش کے مطابق مس زینیا حاکم جھوٹی بھی ثابت نہیں ہوئی اور ہم انہیں سچا بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ کیس بہت پیچیدہ ہے یور آنر۔ مجھے کچھ دن کا ریمانڈ دیا جائے، کیونکہ اس کیس کے جتنے پہلو ہم پہ اور ہماری ٹیم پہ کھلے ہیں وہ اتنے سیدھے نہیں ہیں جتنے لگتے ہیں۔ وہ ایک لمحے کو رکا۔ موقع پہ موجود لوگوں کی تعداد 200 سے زائد ہے اور ہر شہادت دوسری شہادت سے مختلف۔ مسز کمبیر اور قیس کمبیر کے بیان میں بہت تضاد ہے اور یہ دونوں ہی عینی شاہد ہیں۔ اس کے علاوہ تیسری عینی شاہد قتل کی رات کے بعد سے اب تک اپنے حواسوں میں نہیں ہے۔ عدالت سے درخواست ہے کہ کچھ وقت دیا جائے۔ میں اور میری ٹیم بہت جلد نتائج سے آگاہ کریں گے۔ وکیل نے اسے چند مزید سوالات کیے۔ وہ تحمل سے جواب دیتا رہا۔ عدالت کی طرف سے اسے 7 روزہ ریمانڈ ملا تھا۔ امیروں کا قتل ہر دفعہ اس کے لیے ایک دلچسپ کہانی کی طرح آتا تھا، مگر اس بار وریام بیگ عدالت سے جاتے ہوئے بھاری دل ساتھ لے گیا تھا۔ کچھ تھا جو اسے برا لگ رہا تھا۔ ریمانڈ۔ کمرہ تفتیش پوری طرح سے بدل چکا تھا۔ 2 بھاری بھرکم عورتیں ایک کونے میں بیٹھی ہانپ رہی تھیں اور دوسرے کونے میں فرش پہ اوندھے منہ کوئی لڑکی گری ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پہ، گردن اور جسم کے ہر حصے پہ اب نشان تھے۔ وہ منہ سے خون تھوک رہی تھی۔ گہرے سانس لیتے ہوئے وہ بمشکل اپنا تنفس بحال کر رہی تھی۔ جسم میں جو ٹیسیں اٹھ رہی تھیں ان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ کراہتے ہوئے وہ بہت بری طرح درد سے سسک رہی تھی۔ کمرے کے عین بیچوں بیچ کرسی پہ ٹانگ چڑھائے وریام بیگ بیٹھا تھا۔ کمرے کے واحد روشن دان سے جو روشنی آ رہی تھی وہ اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ وہ کوئی دیوتا نہیں تھا، وہ کوئی ظالم نہیں تھا، وہ بس ایک پولیس افسر تھا جسے اپنے کیریئر کا سب سے بڑا کیس ملا تھا۔ اس لڑکی اور اس کی حالت دیکھ اس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں آیا تھا۔ کئی منٹ بعد وہ لڑکی سکڑی سمٹی سی ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور چہرے پہ کرب تھا۔ جب وریام کچھ وقت کے وقفے کے بعد وہاں آیا تھا، وجہ، ساتھی، طریقہ کار، کیا بتانا چاہو گی مسز کمبیر؟
اس کے چہرے پہ نظریں جمائے محظوظ انداز میں پوچھا۔ وہ کرسی کھینچ کر اس کے سامنے کرسی پر آ کر بیٹھا۔ زینیا نے پیر سمیٹ لیے، گھٹنے سینے سے لگائے، وہ ہراساں انداز میں پیچھے ہوئی۔ فکر مت کرو، تمہارے حسن کا اسیر نہیں ہونے والا ہوں میں، وہ بے فکری سے بولا۔ مانا کہ تم خوبصورت ہو، لیکن ایسا کیا تھا تم میں جو دو مردوں کو پیچھے لگا لیا، بلکہ تیسرے کو قتل بھی کروا دیا؟ مار پیٹ، گالیاں، پھٹکار، وہ نہیں ٹوٹنی تھی اور نہیں ٹوٹی۔ کردار پہ ہر عورت ٹوٹ جاتی ہے اور وریام وہی آزما رہا تھا۔ مجھے تم پہ بالکل ترس نہیں آ رہا، نہ تمہارے لیے برا لگ رہا ہے، بلکہ اگر میرے ذرا مورلز نہ ہوتے تو میں باقاعدہ خود تم پہ ہاتھ اٹھانا پسند کرتا۔ میرے مارے ہوئے انسان خود کو بندر کہتے ہیں۔ بتاؤ نا، کیسے دام میں لائیں دو دو مرد، کیسے تعلقات رہے دونوں سے؟ وہ چپ چاپ لب سے درد برداشت کرتی رہی۔ اس کے بازو میں درد اٹھ رہا تھا، بس درد۔ وریام کی باتیں اسے زمین میں گڑنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ یہاں سے باہر نکلنا ہے؟ یکدم اس کے لہجے میں شیرینی گھل گئی۔ جانا ہے باہر؟ زینیا نے بال چہرے سے ہٹا کر ایک طرف کیے اور اسے دیکھتے ہوئے دھیرے سے اذبات میں سر ہلایا۔ اس کے لیے تو محنت کرنی پڑے گی، محنت کرو گی؟ وہ اسے پچکار رہا تھا۔ میں نے نہیں، کچھ نہیں کیا، نقاہت زدہ لہجہ۔ تم نے نہیں کیا، مان لیا، ثبوت کیا ہے؟ وہ ہنوز نرمی سے کہہ رہا تھا۔ کسی نے تو کیا ہے نا، اور کون کر سکتا ہے؟ یہ کیس ون ڈائمینشنل چل رہا ہے۔ تم سوچو، اگر تم نہیں تو کون؟ دنیا دوسرا شک کس پہ کرے گی؟ دنیا اندھی ہے، پہلا اور آخری شک قیس گمبھیر پہ ہی جانا تھا۔ وہ بمشکل سیدھی ہو کر بیٹھی، وریام کو دیکھا۔ غیرت کے نام پہ قتل، تیش کے نام پہ قتل، جائیداد کا تنازع، ہر رخ اس کی طرف جائے گا مگر اس پہ کوئی نہیں بولے گا۔ جو ہوگا میرے ساتھ ہوگا، تم بھی اندھے، قانون بھی اور معاشرہ بھی۔ میرا تمہارے ساتھ کوئی ذاتی اناد نہیں تھا، نہ ہے، لیکن میں سن کی ہوں۔ اس نے انگلی سے دماغ پہ دستک دی، آنکھوں میں سرخی اور ایک عجیب جنون تھا۔ جب تک مجھے اصل قاتل نہیں مل جاتا، 2 منٹ بھی سکون سے نہیں بیٹھ سکتا میں، اس لیے یا تو تم یا پھر اصل قاتل۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ زینیا نے اسے نگاہیں اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ ایک اور بات، وہ جاتے جاتے رکا، مڑ کر اسے دیکھا۔ قیس زمان تم سے ملنا چاہتا ہے۔ مجھے نہیں ملنا۔ اگر تم میری اجازت کے بغیر یہ کرنا چاہتے ہو تو درست، ٹھیک۔ وہ آنکھیں سکیڑے چند لمحے وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر پلٹ گیا۔ جتنے برے طریقے سے اس بار اس کا دماغ گھوما تھا، ایسا تو 12 سالہ سروس میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ نہ وہ ٹوٹ رہی تھی، نہ کوئی دوسرا سرا ہاتھ آ رہا تھا۔ ثبوت۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، سبز رنگ کے ڈھیلے ڈھالے سویٹر والا مرد ایک کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کے پیچھے صنوبر تھی اور وقار بھی۔ کمرے میں زرد رنگ کی ڈو ناٹ کراس کی پٹیاں لگی تھیں۔ وہ ہاتھوں پہ دستانے چڑھائے اندر آیا۔ کھڑکی میں کھڑے ہو کر آنکھیں چندیائے وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ وہ جلا ہوا فارم ہاؤس، سفید عمارت جو خاک ہو چکی تھی۔ آنکھوں کے آگے اس عمارت کی ایک عجیب سی ڈراؤنی تصویر بنتی تھی، اد سفید، اد سیاہ، اد خاک۔ ابراہیم کے بارے میں کچھ پتا چلا؟ اس نے کھڑکی میں کھڑے ہوتے ہوئے سوال کیا۔ میں اس کے ڈرائیور اور چوکیدار کے گھر گئی تھی، وہاں سے پتا چلا اس اسکینڈل کے مشہور ہونے والے دن ہی مہدی ابراہیم سے ملنے آیا تھا۔ ملازم نے اس کے ہاتھ میں گن بھی دیکھی۔ یعنی سرکار اتنے معصوم بھی نہیں جتنا ہم نے سمجھ رکھا تھا۔ ایک پھانس نکل گئی۔ اب وہ کھڑکی کے قریب رائفل اور اس کا سٹینڈ فکس کر رہا تھا۔ یہ ویسی ہی رائفل تھی جس سے مہدی کمبیر کو گولیاں ماری گئی تھیں۔ ڈرائیور بتا رہا تھا کہ اندر اس کی بیوی کام کرتی ہے اور اس روز اس نے سنا کہ مہدی اپنی بیوی کے متعلق کچھ کہہ رہا تھا۔ اس نے ابراہیم کو مارا بھی تھا اور دھمکی دی کہ ان تمام خبروں کی تردید کی جائے۔ ابراہیم وہ آدمی ہے جو اس کی موت سے تھوڑا عرصہ قبل تک مقتول سے ناراض رہا ہے۔ اگر اس نے پولیس مارٹم رپورٹ نہیں بدلی تو میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ صنوبر تلخی سے کہتے ہوئے آگے آئی اور سٹینڈ فکس کرنے میں اس کی مدد کرنے لگی۔ وقار بے دھیانی میں اپنے موبائل پہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔
یہ رائفل اور اس کا کرایہ کتنا ہے جانتے ہیں آپ؟ اسٹینڈ فکس کرتے ہوئے وہ سیدھی ہوئی۔ بل بھرنا پڑے گا۔ ہر دفعہ میں اپنے پیسے آپ کے شوق میں نہیں جھونک سکتی باس۔ بہت پیسے ہیں میرے پاس، رائفل کے ساتھ تمہارے آنے جانے کا کرایہ بھی دے دوں گا۔ اس نے کبھی پیسے دینے سے انکار نہیں کیا تھا، ہاں مگر دیے نہیں تھے، یہ الگ بات ہے۔ وریام پلٹا اور اب ایک مختلف زاویے سے کھڑے ہو کر فارم ہاؤس کی اس بالکنی کو دیکھنے لگا۔ وہاں ایک انسانی پتلا تھا جو دوربین سے نظر آتا تھا۔ اس نے رائفل اسٹینڈ سے نکالی اور کندھے پر رکھی۔ اب وہ کندھے پر رکھی رائفل کا نشانہ عین دل کے مقام پر رکھ رہا تھا۔ آنکھیں چھوٹی تھیں، پھولے ہوئے پٹھوں سے سبز رگیں ابھری ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ قتل لڑکی نے نہیں کیا، کہتے ساتھ اس نے فائر کیا۔ گولی پتلے کو جا کر لگی اور وہ سینے پہ فورس لگنے سے پیچھے ہوا۔ پھر دو مزید فائر کیے اور پتلا کافی دور جا کر گرا، کمرے کی دیوار تک دور۔ وقار ان دونوں سے بے نیاز کوئی بہانہ بنا کر باہر جا چکا تھا۔ کیا ہم پہلے دن سے نہیں جانتے تھے کہ قتل لڑکی نے نہیں کیا؟ سنوبر بیزاری سے بولی۔ لیکن اگر اس نے نہیں کیا تو پھر کس نے؟ اور اس نے نہیں کیا یہ آپ کو کیسے پتا؟ اور یہی بات آپ کورٹ میں کیسے ثابت کریں گے؟ پہلے تو اس ابراہیم سے یہ پوچھو، گولی سینے پہ لگنے سے جب بندہ پیچھے گرا تو اس کے بوٹ میں اگر کچھ چپکا بھی تھا تب بھی وہ پیچھے ہی گرے گا، یا اس کے باپ نے نئی سائنس ایجاد کی ہے جس میں گولی لگنے پہ بندہ آگے گر رہا ہے؟ خبیث کی اولاد، اس کا وارنٹ نکلواؤ ذرا، اس کو سائنس پڑھاؤں میں۔ اکتاہٹ سے کہتے وہ جھک کر کھڑکی کے پاس ایک ایک چیز پر غور کر رہا تھا۔ نیا نیا پینٹ ہوا تھا، کچھ قطرے وہیں گرے ہوئے تھے۔ اس گھر کا مالک بھی حراست میں تھا۔ یہ وہی گھر تھا جہاں سے کھڑے ہو کر مہدی کو گولی ماری گئی۔ اسے کسی نے پیچھے سے دھکا دیا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور رپورٹ میں یہ بات واضح ہے، کوئی جھول نہیں ہے باس۔ اس نے اپنی طرف سے سب کلیئر رکھا ہے، لیکن ایک بات، رپورٹ کے مطابق اس کا دل بائیں طرف تھا، لیکن زینیا کہتی ہے اس کا دل دائیں طرف ہے۔ سنوبر گہری سانس لیتے ہوئے کمرے کی کھڑکی سے ٹیک لگائے بیٹھ گئی۔ جیب سے سگریٹ کا ایک پیکٹ نکالا، پھر ایک سگریٹ، اور لبوں میں دبائے اب وہ سگریٹ سلگا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بھی اضطراب تھا۔ وہ قیس کمبیر، اس کے بارے میں بہت کچھ آف ہے، میں نے پتہ کروایا ہے، جیسا نظر آتا ہے وہ ویسا ہے نہیں۔ مجھے نہیں لگتا وہ قاتل ہے۔ سنوبر نے مداخلت کی۔ اچھا خاصا ٹرامیٹک آدمی ہے، جو آگ سے ڈرتا ہے اس کے پلان میں کبھی آگ شامل نہیں ہو سکتی۔ اس نے سگریٹ کے گہرے کش لیے، دھواں ہوا میں چھوڑا۔ یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آگ واقعی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی ہو۔ مجھے لگتا ہے آگ صرف اس لیے لگائی گئی تاکہ باڈی شناخت کے قابل نہ رہے، لیکن قیس ایسا نہیں لگتا، وہ ہنوز مزمحل تھی۔ مہدی کا قاتل مجھے بھی نہیں لگتا، وہ اس کے پیٹرن مختلف ہیں۔ تم نے غور کیا قتل کے پورے ایک دن بعد اس نے ایف آئی آر کروائی، کیونکہ وہ ہر قدم طے کر کے چلتا ہے۔ اگر وہ قتل کرتا بھی تو جھول نہیں چھوڑتا، جیسے اپنے پچھلے کسی قتل میں نہیں چھوڑے۔ وہ دیوار سے سفید چورا ایک چھوٹے سے پلاسٹک بیگ میں منتقل کرتے ہوئے اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ خالق حسین اور قیس کمبیر کی ایک لمبی کہانی ہے، لیکن جیسے ہی قیس کے پاس پیسہ آیا خالق حسین کا قتل ہو گیا۔ ماضی میں اسے گاؤں سے نکالنے والا اس کا اپنا ماموں تھا اور کچھ عرصہ قبل اس کا بھی قتل ہو گیا۔ پیٹرن دونوں کا ایک، جگہ بھی ایک، اور قاتل بھی ایک، قیس زمان کمبیر۔ سنوبر نے لقمہ دیا۔ وریام نے کچھ سوچتے ہوئے سر کو نفی میں ہلایا۔ یہ میرا اندازہ ہے، قتل شاید اس نے نہ کیا ہو بلکہ کروایا ہو، یا شاید اس کا اس سب سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اگر کیا بھی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم قیس کی پچھلی زندگی کا قصہ سننے نہیں بیٹھے، ہمیں مہدی کے قتل کا معمہ حل کرنا ہے۔ وہ کچھ جھنجھلائی۔ بات وہیں آ کر ختم ہوتی ہے۔ خالق حسین نے اسے ہرٹ کیا، مارا گیا۔ اس کے ماموں نے اسے ہرٹ کیا، مارا گیا۔ مہدی نے اس کی سابقہ منگیتر سے شادی کر لی۔ ٹیکنیکلی اس نے بھی قیس کو ہرٹ کیا۔ زینیا نے اسے چھوڑ کر کسی اور کو چنا۔ ہر مرد کی انا ہرٹ ہوگی، اس کی بھی ہوئی۔ کیا آدمی ہے، ایک کو اوپر پہنچا دیا، دوسرے کو جیل۔ مسئلہ یہ ہے کہ اسے ہرٹ کرنے والا ہر انسان کچھ وقت بعد مر کیوں جاتا ہے؟
خدا اس پہ کچھ زیادہ مہربان ہے یا قیس بذات خود شیطان ہے؟ پچھلے دو قتل ایک پیٹرن پہ ہوئے تھے اور یہ قتل مختلف ہے۔ اس کے علاوہ مجھے اب تک یہ نہیں سمجھ آ رہی قتل کے بعد لاش کو جلایا کیوں گیا۔ صنوبر سگریٹ کے دھوئیں کے پار پرسوچ تھی۔ شاید زینیا واقعی سچ کہہ رہی ہو، مہدی واقعی نہیں مرا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ وریام اٹھا اور اسے ساتھ اٹھنے کا اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں فارم ہاؤس میں تھے۔ وریام بیلکنی میں کھڑا تھا، موبائل کان سے لگا تھا اور صنوبر نیچے کھڑی تھی۔ اس نے بھی موبائل کان سے لگا رکھا تھا، ویسے جیسے چند روز قبل کسی اور منظر میں کسی اور نے۔ اوپر آؤ اور اس تیزی سے جیسے تمہارے شوہر کو گولی لگی ہو۔ استغفر اللہ، اگر آپ نے اتنا سیریس ہونا ہے تو میں نہیں کھیل رہی۔ وہ خفا ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ سمجھو تمہارے باس کو گولی لگی ہے، اب اوپر آؤ۔ صنوبر وہیں گھاس پہ بیٹھ گئی اور معصومیت سے گردن اٹھا کر اوپر دیکھا، گویا کہہ رہی ہو ایسے باس کے تو سوئم میں بھی بھاگ کر نہ جاؤں۔ تم آ رہی ہو یا میں نیچے آ کر تمہارا جنازہ نکالوں؟ فریام فون پہ غرایا تو وہ فوراً اوپر بھاگی۔ تقریباً 2 سے 3 منٹ بعد وہ تیسری منزل میں تھی، جس کے کمرے کی بیلکنی میں وریام کھڑا تھا۔ وہ کوئی جدید اسٹائل کا سٹنگ ایریا تھا، جس کی چاروں دیواریں شیشے کی تھیں۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آئی، سانس پھولا ہوا تھا، کمرے میں خون کے دھبے اب بھی تھے۔ قتل کا الزام لگے یا نہ لگے اس پر، ایویڈنس ٹیمپر کا کیس ضرور بنے گا۔ وہ بے حد سنجیدگی سے اپنے اطراف میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آپ اس لڑکی کی مدد کر رہے ہیں؟ وہ حیران ہوتی ایک ایک دراز کھول کر دوبارہ چیک کر رہی تھی۔ وہاں بس معمول کے استعمال کے سامان تھے۔ میں صرف اپنے شیطانی دماغ کو پرسکون کر رہا ہوں۔ مجھے وہ انسان چاہیے جس نے یہ کیا ہے۔ وہ نہیں ملا تو مجھے سکون نہیں آئے گا۔ وریام بیلکنی میں پنجوں کے بل بیٹھا فرش کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ جگہ جگہ زرد کارڈ رکھے تھے جن کے گرد سفید دائرے تھے اور کارڈز پہ نمبر لکھے تھے۔ یہ نمبرز فورینزک ٹیم نے ثبوتوں کی نشاندہی کے لیے لگائے ہوتے ہیں۔ اسی پل اس کی نظروں نے بیلکنی کے فرش کو چھوتے شیشے کے ساتھ اٹکا کوئی سلور سا پینڈنٹ دیکھا۔ اس نے کھینچ کر نکالا اور آنکھوں کے آگے کیا۔ ایک بے حد سادہ اور سستا سا ہنس کا پینڈنٹ۔ اسے زینیا کے سامان میں ایک ہمنگ برڈ کا پینڈنٹ بھی ملا تھا۔ مہدی کی شرٹ پہ شاہین کے کف لنکس تھے۔ یہ دیکھو، شاید وہ اظہار کے لیے یہ لایا تھا۔ آپ تو ایسے خوش ہو رہے ہیں جیسے آپ کو دینے والا تھا۔ وہ کلس کر بولی، جیسے تم یہ سگریٹ کے پیکٹ دیکھ کر خوش ہو رہی ہو کہ یہ برانڈڈ سگریٹ میں تمہیں لینے دوں گا۔ دراز سے اس کی جیب میں منتقل ہوتی سگریٹ دیکھ کر وہ طنز کر گیا، پینڈنٹ جیب میں ڈالا اور اپنا کندھا تھپک کر خود کو شاباش دی۔ جو مرد سستی چیزوں سے اظہار کرنے کی جرت رکھتا ہے اس کی محبت بہت قیمتی اور مہنگی ہے، اور جو لڑکی ان سستی چیزوں کو گلے میں ڈال کر گھومتی ہے وہ پیسے کے لیے قتل نہیں کرتی۔ تفتیش مکمل ہوئی، زینیا حاکم بے گناہ ہے۔ وہ کمرے سے باہر نکلا۔ صنوبر امپورٹڈ سگریٹس کو حسرت سے دیکھتی ہوئی باہر نکل آئی۔ ڈیفینس ریمانڈ کا چھٹا اور آخری روز تھا۔ وہ کرسی پہ اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ نقاہت سے اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ آنکھوں کے نیچے زخم کے نشان تھے اور جسم پہ ایسے لاتعداد نشان تھے۔ اس کے ہونٹ پر پپڑی زدہ تھے، بال الجھ کر رہ گئے تھے، وہ کمزور ہو گئی تھی۔ وریام بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کوٹھڑی میں آنے سے پہلے وہ جذبات باہر چھوڑ کر آتا تھا۔ تم اپنی آزادی خرید سکتی ہو۔ تم اگر قاتل نہیں ہو تو مجھے اس دہلیز پر چھوڑ کر آؤ جس کے اندر مجھے کوئی قاتل ملے۔ میز پہ پیپر ویٹ گھماتے ہوئے آفر دی۔ وہ بغیر کچھ کہے کرسی کی پشت سے سر ٹکائے گہرے سانس لیتی رہی۔ وہاں اب گہرے نشان تھے۔ میں تمہیں آج رات ریلیف دوں گا۔ تمہارے پاس بہت وقت ہے، سوچو اور پھر بتاؤ۔ یہاں رہ کر مزید ذلیل ہونا ہے یا باہر نکل کر اس انسان کو گدی سے پکڑنا ہے جو تمہیں یہاں لایا؟ وہ اب بھی کچھ نہیں بولی۔ وریام نے گہری سانس اندر کھینچی، پیپر ویٹ میز پہ ایک طرف رکھا۔ زرد بلب کی روشنی میں اس کا چہرہ دھندلا نظر آ رہا تھا۔ ایک لڑکا تھا، وہ میوزیکل اسٹور پہ کام کرتا تھا۔ اسے میوزک سے بہت عشق تھا، جنون کی حد تک۔ ایک ایک کیسٹ، ایک ایک گانا، ایک ایک غزل، اسے کلاسیکل، ماڈرن، تاریخی، ہر طرح کا میوزک اسے یاد تھا۔ اس کی روح میوزک کے لیے تھی۔
وہ ماضی کے گرداب میں مٹی سے اٹے ہوئے کسی کتاب کے پنے کھول کر زخمی دل سے کوئی کہانی پڑھ رہا تھا۔ اسٹور کا مالک سخت گیر تھا۔ اس نے لڑکے کی 6 ماہ کی تنخواہ اسے نہیں دی، لیکن لڑکا اسٹور چھوڑ کر نہیں جا سکا کیونکہ اسے لگتا تھا اس کا مالک اسے کہیں اور بھی سکون سے رہنے نہیں دے گا۔ ایک جہنم کے بعد اس کے لیے دوسری جہنم ہوگی۔ وہ بہت ولنریبل ہو گیا تھا۔ اس نے خوف سے اس جگہ پہ ذلیل ہونا چنا کیونکہ باہر اس کے لیے ایک اور جہنم تھی۔ وہ رکا، توقف کیا۔ پھر ایک دن اس کی ماں بہت بیمار ہو گئی۔ لڑکے نے اپنی تنخواہ سے کچھ حصہ مانگا۔ مالک نے پھر منع کر دیا اور کہیں چلا گیا۔ اس لڑکے کو سزا دے کر بہت سکون آتا تھا۔ لڑکے کے چھوٹے بھائی ماں کو ہسپتال لے گئے لیکن علاج کے لیے رقم نہیں تھی۔ اسے کسی بھی طرح اپنا بچاؤ کرنا تھا۔ اس روز اس اسٹور میں بیٹھ کر اس نے غور کیا۔ اسے چانس لینا تھا یا اسی جہنم میں مر جانا تھا۔ اور پھر اس نے اسٹور سے آدھے سے زیادہ کیسٹس اٹھا کر ایک بیگ میں ڈالیں۔ وہ یہ کام کرتے ہوئے رو رہا تھا کیونکہ وہ عام کیسٹس نہیں تھیں، اور پھر اس نے ساری کیسٹس بازار جا کر بیچ دیں۔ زینیا نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں اس پل بے حد مختلف آنکھیں تھیں۔ وریام بیگ کوئی اور انسان تھا۔ مالک کو لگا تھا یہ تو ایک ناممکن حرکت ہوگی کہ میوزک کا عاشق یوں میوزک کو کوڑیوں کے دام بیچ دے، لیکن کئی بار اپنے بقا کے لیے ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جو کسی نے سوچے بھی نہ ہوں۔ جس جہنم کو ہم نے جہنم سمجھ کر وہاں ہمیشہ کے لیے رہنے کا سوچ لیا ہوتا ہے، وہاں سے ہاتھ پیر مار کر نکلنا پڑتا ہے، کیونکہ انسان امید پہ چلتا ہے۔ آخری جہنم یہاں نہیں ہے، پھر کیوں گیو اپ کریں اور اپنا دفاع کیوں نہ کریں؟ چانس لینے پڑتے ہیں۔ کیا پتہ اس جہنم کے بعد کوئی جنت ہو، اور اگر نہ بھی ہو تو کسی انسان کو یہ حق نہیں وہ ہمیں جہنم میں رکھے۔ خود پہ سب سے زیادہ حق ہمارا ہے۔ اس کی آنکھیں، اس کا لہجہ اور وہ باتیں، زینیا حاکم نواب کسی خواب سے جاگی تھی۔ وہ کہہ کر وہاں رکا نہیں تھا، چلا گیا تھا۔ زینیا نے اپنے جسم میں ایک نئی امید محسوس کی۔ تھانے کی وہ کوٹڑی اگلے کئی منٹ اس کی باتیں اپنے اندر جذب کرتی رہی۔ وریام بے کی سرمئی گاڑی ایس پی آفس کے باہر آ کر رکی۔ وہ ہاتھ میں ایک کارٹن لیے بوٹ سے دروازہ بند کرتا اندر آیا۔ 5 منٹ بعد وہ ایس پی آفس میں تھا۔ فاروقی صاحب اسے دیکھ کر کھل اٹھے۔ کہو پھر برخوردار، کیا خبر لائے ہو؟ اس نے کارٹن سے سفید رنگ کا چورا نکال کر میز پر رکھا اور ایس پی کو دیکھا۔ یہ ڈرگز ہے، لیکن اسلام آباد اور کراچی میں نئی آئی ہے اور اسے خریدنے کی استطاعت بہت کم لوگوں کی ہے۔ قاتل نے جہاں سے فائر کیا ہے یہ ہمیں اس جگہ سے ملا ہے۔ لڑکی کا فون ریکارڈ، ملنا ملانا، دوست دشمن سب دیکھ لیے ہیں۔ ان سب میں کوئی بھی ایک ایسا انسان نہیں ہے جس کے ذریعے وہ ایک ایسے قاتل کو ہائر کروا سکے جو اتنی مہنگی ڈرگز استعمال کرتا ہو۔ کہتے ہوئے اس نے مہدی کے دوست جو ملک سے باہر اور ملکی تھے ان سے کال کی ایک فہرست رکھی۔ فہرست میں 3 نام انڈر لائن تھے۔ میں نے ان سے بات کی اور ان 3 لوگوں کو مہدی کے نکاح کا علم تھا، اور ان تینوں کا بیان ایک ہی ہے کہ مہدی کے منہ سے زینیا کے لیے ہمیشہ توصیفی جملے سنے ہیں۔ یہاں تک کہ اس کا دوست جو ٹریول ایجنٹ ہے اس نے یہ بھی بتایا کہ زینیا نے لندن جانے سے صاف انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ مہدی کی مدد نہیں لینا چاہتی تھی۔ وہ ایک خوددار لڑکی ہے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے انداز میں سختی کھل گئی۔ یہ کہ زینیا حاکم نہ قاتل ہے نہ شریک قتل۔ تحمل سے ایک ایک لفظ ادا کیا۔ اور وہ اتنا پیسہ جو کھاتی رہی ہے، وہ بہن بنا کر کھلایا تھا کمبیر نے، بیوی بنا کر خرچ کیا تھا۔ وریام ایک بار پھر اسی تحمل سے بولا، مرد کی محبت ایسی ہوتی ہے جس سے ہو اس پہ خرچ کرتا ہے وہ۔ اس طرح تو ہم یہ کہہ دیں کہ شاہجہاں کی بیوی نے گن پوائنٹ پہ تاج محل بنوایا تھا۔ کسی شوہر کے بیوی پہ پیسہ خرچ کرنے پہ بیوی پہ قتل کی دفعہ نہیں لگا سکتے۔ تم استغاثہ کی ٹیم ہو، وکیل صفائی نہیں۔ تم وہ ڈھونڈو جو ہم چاہتے ہیں۔ وہ لڑکی قاتل ہے یا نہیں مجھے فرق نہیں پڑتا۔ ڈپارٹمنٹ کی بقا اسی میں ہے کہ اگلے 3 سے 4 ماہ وہ لڑکی ہماری تحویل میں رہے، بلکہ اس پہ ایویڈنس ٹیمپر کا کیس بن سکتا ہے۔ قاتلوں کے ساتھ اس کا تعلق بناؤ۔ اٹھاؤ یہ سب یہاں سے۔ ناگواری سے کارٹن کی جانب اشارہ کیا۔ وہ لڑکی ہے سر، اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ وریام کے انداز میں کچھ نہیں بدلا تھا۔
ایس پی صاحب نے باقاعدہ ٹھہر کر اسے دیکھا۔ اس کی زلفوں کے اسیر ہوئے ہو تو اسے عدالت لے جانے میں 2 دن باقی ہیں، اور وہ تمہاری تحویل میں ہے، جو چاہے کرو، لیکن یہ بکواس لے کر مت آنا کہ عدالت اسے رہا کر دے۔ ناؤ گیٹ لاسٹ۔ وریام نے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ سر کو اثبات میں ہلایا، سامان واپس کارٹن میں ڈالے اور اسی سرخ چہرے کے ساتھ اس آفس سے پلٹ گیا۔ ایک فیصلہ تھا جو وہ کر چکا تھا، اور اب بس اس پہ قائم رہنا تھا۔ رات گہری تھی اور سیاہ بھی، سناٹے اس کی جان کو آ رہے تھے۔ یہ تنہائی اسے خوفزدہ کر رہی تھی۔ معاملات اس نہج پر آ جائیں گے۔ وہ مرا ہوا مرد اسے اس طرح یاد آئے گا کہ یہ کب سوچا تھا۔ لاؤنج میں تنہا بیٹھا وہ شخص دھوئیں کے مرغولے ہوا میں اڑا رہا تھا۔ ہینگنگ لیمپ کی ہلکی روشنی اس کے بائیں رخ پہ پڑ رہی تھی۔ دفتن کوئی آہٹ آئی، پھر بوٹوں کی چاپ، پھر اس نے اپنے قریب کسی کی موجودگی کو محسوس کیا۔ اب کیوں آ جاتے ہو؟ اب تو ہم دوست بھی نہیں ٹریجڈی۔ ہم دونوں کے کئی تعلق نکلتے ہیں، دوستی نہ سہی، دشمنی سہی۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا، پھر قیس کے ہاتھ سے سگار لے کر ایشٹرے میں بجھا دیا۔ براق نے کرسٹل میز پر سفید نمک جیسے ذرات بھی دیکھے اور قیس کی آنکھوں کا گلابی پن بھی۔ اسے افسوس ہوا، بے حد افسوس۔ ملکہ تم سے ملنا چاہتی ہے۔ قیس استہزائی انداز میں مسکرایا۔ اوہ براق، اوہ، تم اب بھی اس کی سفارشیں لا رہے ہو۔ منع نہیں کر سکتا تھا، تمہاری طرح اس سے بھی کئی تعلقات نکلتے ہیں۔ کسی سے نہیں ملنا، جاؤ یہاں سے۔ اس نے اپنا وجود صوفے کی پشت پہ ڈال دیا۔ منشیات کا اثر ہو رہا تھا۔ سب ختم ہو سکتا ہے لوسیفر، لیکن ہمارا ٹریو نہیں۔ ہم دوست تھے یار۔ ملامت سی ملامت تھی۔ میں تم سب کو دوست سمجھتا رہا، تم لوگوں نے مجھے پاگل سمجھا، فائدہ اٹھایا۔ ملکہ مجھے بتا سکتی تھی مہدی اور زینیا کے درمیان کیا ہے، اسے بتانا چاہیے تھا۔ تم، زینیا، مہدی، تم سب ایک جیسے تھے، تم سب۔ اس کے لہجے میں دل کو چیر دینے والا کرب تھا۔ تم خود کون ہو؟ کیسے انسان ہو؟ تمہیں پتا بھی ہے تھانہ ایک عورت کے لیے کیسا ہوتا ہے؟ تم اس سے ایسا انتقام کیسے لے سکتے ہو؟ انتقام کے کوئی ایتھکس نہیں ہوتے، اسے بلندیاں چاہیے تھیں۔ میں نے ذلت میں اسے بلند سے بلند مقام دیا ہے۔ اسے کسی مرد کا ساتھ چاہیے تھا۔ تھانے میں، کچہری میں اتنے مرد ہیں کہ وہ گنتی بھول جائے گی۔ وہ چاہتی تھی لوگ اسے یاد رکھیں، اب ہر کوئی اسے یاد رکھے گا۔ گھر کی 4 دیواری چھوڑ بازار اس نے خود چنا تھا۔ زہر قند لہجہ۔ براق تعصب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں دیکھ کوئی یقین کرے گا تم وہی مرد ہو جو اس کے لیے مرنے اور مارنے کو تیار تھا۔ اب بھی تیار ہوں، لیکن جو غلطی اس نے کی ہے حساب تو دینا پڑے گا نا۔ میرے علاوہ خود پہ کسی اور کا اختیار کیسے دیا اس نے؟ وہ بڑبڑایا، تم پچھتاؤ گے۔ عورت ذلت نہیں بھولتی، نہ دینے والے کو، تمہیں معاف نہیں کرے گی وہ۔ اس مرد کو وہ کھو چکی ہے جو اس سے معافی مانگا کرتا تھا۔ اب یہ کام ساری زندگی وہی کرے گی۔ وہ سیدھا ہوا۔ براق نے اس کی آنکھوں میں وحشت دیکھی۔ اپنی ہر غلطی کا اعتراف کرے گی وہ۔ اس کی اٹھی ہوئی گردن میں تمہیں جھکا کر دکھاؤں گا۔ اس کی باقی کی زندگی یہاں میرے قدموں میں گزرے گی۔ جنون بھی اس کے سامنے چھوٹا لفظ تھا۔ اور اس سب کے بعد کیا؟ وہ کہاں جائے گا کبھی سوچا ہے؟ اس کا ہر راستہ مجھ پر آ کر ختم ہوتا ہے۔ میں اسے واپس اپنے پاس لاؤں گا۔ دنیا کے رحم و کرم پر کیسے چھوڑوں گا؟ محبت ہے وہ میری۔ تمہیں لگتا ہے میں اسے کبھی چھوڑ سکتا ہوں؟ براق کچھ کہنا چاہتا تھا مگر چپ رہا۔ وہ اب اٹھ رہا تھا مگر نشے کی زیادتی تھی کہ کیا وہ واپس صوفے پہ گر پڑا، پھر ہنسا۔ اگلے کئی لمحے وہ ہنستا رہا، بے اختیار، بلا وجہ، دیوانوں کی طرح بے بسی سے۔ اس کی آنکھیں گلابی سے سرخ پڑ رہی تھیں۔ براق نے اسے سہارا دے کر اٹھانا چاہا مگر وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے خود اٹھ کھڑا ہوا۔ اندھیرے لاؤنج سے نکل کر وہ اب راہداریوں سے گزر رہا تھا۔ کئی بار وہ گرا پھر اٹھا، ہر کمرے، ہر راہداری میں کہیں رک کر وہ اسے تلاش کرتا رہا، اسے پکار رہا تھا۔ اس کا بھائی،
جو اب نہیں رہا۔ ہر بار ہر پکار پہ جب جواب نہیں آتا تو قیس کا دل ہر دفعہ پہلے کی طرح دکھ رہا تھا۔ اپنے کمرے میں جانے کی بجائے وہ مہدی کے کمرے میں آیا، بتی بجھی رہنے دی۔ زیرو بلب کی ہلکی روشنی میں وہ الماری کے قریب آ کر رکا۔ اس کے کپڑے، جوتے، سویٹر، بوٹ، وہ ہر ہر ایک ایک چیز کو تکتا رہا۔ دل میں کوئی میخیں گاڑ رہا تھا۔ اس کا چہرہ گیلا ہو رہا تھا۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کے گولے بن رہے تھے۔ دنیا کے سامنے وہ اداکاری ہوتی یا جھوٹ؟ آج یہاں کھڑے اس کے کمرے میں اسے نہ دیکھ اسے پتا چلا تھا اس نے کیا کھویا ہے۔ اس نے مہدی نہیں، اس نے دنیا کھو دی تھی۔ اس نے بھائی نہیں، دل کا ایک حصہ کھو دیا تھا۔ کوئی اس کے لیے اس کا بازو نہیں بن سکتا تھا۔ کوئی قیس کا مہدی نہیں بن سکتا تھا۔ کوئی نائٹ میئر کا گرین وونڈ نہیں بن سکتا تھا۔ ساری دنیا ایک طرف، اس کا مہدی ایک طرف۔ وہ گھٹنوں کے بل فرش پہ بیٹھا بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ اس کا چہرہ، اس کی آنکھوں کا کرب دل کو چیر رہا تھا۔ کاش تم اس فریبی عورت کی باتوں میں نہ آئے ہوتے۔ کاش تم نے اپنے بھائی کو چنا ہوتا۔ وہ اس کے سویٹر کو سینے سے لگائے روتا جاتا اور کہے جاتا، تم نے میرا نقصان کر دیا۔ تم چلے گئے ہو اور اب مجھے لگ رہا ہے میں تمہارے بغیر کیا کروں گا۔ تمہارے بغیر تو میں کچھ نہیں۔ میں تمہیں کہاں سے واپس لاؤں؟ کوئی اس کی یہ حالت دیکھ لیتا تو کلیجہ منہ کو آ جاتا۔ قیس زمان کمبیر کے پاس دل تھا اور وہ دھڑکن کھو چکا تھا۔ دھڑ تھا اور وہ بازو کھو چکا تھا۔ دنیا تھی مگر رنگ کھو چکے تھے۔ مہدی نہیں تھا اور وہ دنیا کھو چکا تھا۔ میں تمہیں کہاں سے واپس لاؤں؟ تم نے مجھ سے کیا کیا چھین لیا؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ روتے ہوئے چیخ رہا تھا، بلند آواز میں گریا کر رہا تھا۔ قیس کو لگ رہا تھا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ چند لمحے بعد وہ مہدی کے بستر پر تھا، اس کی چادر سر تک تانے ہوئے، اس کا تکیہ سینے سے لگائے، اسی کی خوشبو آس پاس محسوس کرتے وہ آنکھیں موند گیا۔ اس کے چہرے پہ آنسوؤں کے میٹے میٹے نشان تھے۔ مہدی اسے یاد آ رہا تھا، بے تحاشا، بے حد۔ وہ ساری زندگی یوں ہی یاد آئے گا۔ قیس اسے بھول نہیں پائے گا۔ یہ وہ زخم تھے جو 15 سال پہلے لگنے والے زخموں سے زیادہ تکلیف دے رہے تھے۔ اسے کھو کر ساری عمر خسارہ تھی۔ تو جناب، اتنی سیڈ سی ایپیسوڈ کو آج ہم یہیں روکتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے۔ آج تو میرا دل بڑا ہی دکھ رہا ہے۔ قیس کمبیر مجھے پہلے بھی کبھی پسند نہیں تھا اور ہر ایپیسوڈ کے ساتھ مزید برا لگتا جا رہا ہے۔ کوئی حرکت، کوئی چیز جسٹیفائی نہیں کر سکتی۔ یہ ایک کیسی محبت ہے کہ جس میں آپ ایک شخص کو قید کر لینا چاہتے ہیں۔ قید محبت نہیں ہوتی، قید قید ہی ہوتی ہے۔ ظلم ظلم ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی شخص پسند ہے اور آپ اسے پنجرے میں قید رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اسے جانور کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں۔ جانوروں کو بھی قید نہیں رکھنا چاہیے، میں تو اس کے بھی خلاف ہوں۔ کسی انسان کو کیسے آپ قید کر سکتے ہیں؟ بہرحال، اور اس کے علاوہ عورت ہونے کے ناطے اپنی عزت اگر آپ کسی کو سمجھتے ہیں تو اس کو کیسے اس طرح پولیس تھانے لوگوں میں خوار کر سکتے ہیں؟ اوف! قیس قیس نے جو کیا اس کو کسی بھی طرح جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ نو میٹر واٹ۔ اللہ حافظ۔